بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت مغل کشمیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر ایک دفعہ نہایتی افسوسناک، نہایتی غمناک اور نہایت ہی شرمناک واقعہ سویڈن کے اندر توہین قرآن کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اور یہ بار بار اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کے لیے ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، کبھی فرانس میں، کبھی امریکہ میں، کبھی سویڈن میں، کبھی کسی دوسرے مقام پہ۔ تو یہ بھی المیہ ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ ان اغیار کے کتے بنے ہوئے ہیں۔ بصورت دیگر دنیا میں 52 سے زیادہ اسلامی ممالک، اور ہر 2، 4، 6 مہینے کے بعد اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا مسلم لیڈر نہیں کہ جس میں یہ صلاحیت، یہ اہلیت ہو کہ وہ مسلم ورلڈ کی نمائندگی کر سکے۔ اور یقیناً ہم لوگ اس پہ سراپا احتجاج ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آئے اور اس طرح سے کے واقعات کرتے ہیں تو آئیں مقابلہ ہو جائے۔ ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں لیں گے، تم جس مذہب کے ماننے والے ہو سو اپنی کتاب کو ہاتھ میں لو، پھر آگ میں ہم چھلانگ لگائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ ان بدبختوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے یہ عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے، یہ مساوات کا سبق دیتا ہے، یہ دنیا میں امن کا سبق دیتا ہے، یہ ناانصافیوں کے خاتمے کا سبق دیتا ہے، یہ دنیا میں محکوموں کو حق دلانے کا سبق دیتا ہے۔ اس کو سمجھے پڑھے بغیر کچھ اوباش قسم کے لوگ این جی اوز کی اشربات پہ، طاغوت کی اشربات پہ اس طرح کے جو واقعات کرتے ہیں، اور بدنصیبی سے مسلمان ممالک کے عوام جو ہیں وہ تو سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ مسلم حکمران زیادہ سے زیادہ ان ممالک کے سفارتکاروں کو دفتر خارجہ میں بلا کر چائے پلا کر ان کو رخصت کر دیتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا۔ تو یقیناً ایسے خبیث ممالک سے ہر قسم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ نمائندگی کا حق جن لوگوں کے پاس ہے جو مسلم حکمران کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی بے حسی، بے غیرتی، نالائکی کی وجہ سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ میں جموں کشمیر کے لبریشن فرنٹ نظریاتی کے سربراہ کی حیثیت سے ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے اس چیز کی مذمت کرتے ہوئے یہ پیغام مسلم حکمرانوں کو دینی چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کی بغیرتی کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کا ڈالروں کے، پاؤنڈوں کے لیے، یورو کے لیے ان کے آگے لیٹنے کی وجہ سے اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، تو پھر جب اس پہ کچھ لوگ روئی کرتے ہیں، جوابی وہ دکھاتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں جی مسلم ٹیررزم۔ تو ایسے لوگوں کا میرے خیال پھر علاج تو یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز۔ اس پہ ہمیں راست اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب وہ مردہ گھوڑا OIC جو اس وقت مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے وہ اپنے اندر جان ڈالے اور ایسے واقعات کے لیے انہیں شٹ اپ کال دے،
رائے کی آزادی کے نام پہ وہ ہمارے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں اور ہم تماشائی بنے جو ہے خاموش ہو جائیں، اور یہ واقعات تسلسل سے ہوئے ہیں۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کو مجبور کیا جائے، مسلم ممالک کی عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ان کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے ان حکمرانوں کے جو محلات ہیں مسلم حکمرانوں کے، ان کا گھیراؤ کریں اور ان کو سبق سکھائیں، تاکہ ان کو اللہ پاک یہ عقل دے، یہ ہوش دے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کے یہ نمائندہ ہیں وہ اس قسم کے دل سوز واقعات کو جو ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات روکیں گے۔ انشاءاللہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اور قرآن قیامت تک انشاءاللہ رائے ہدایت ہے دنیا کے لیے۔ اس طرح کے واقعات سے ہمارے دل تو چھلنی ہوتے ہیں، لیکن نہ تو وہ قرآن کی تعلیمات کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے سے لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ وہ اپنی شیطانیت، اپنی فرعونیت، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی جو ہے، اپنی بددیانتی جو ہے، اپنا جھوٹا ہونا جو ہے، وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ناکامی، رسوائی اور ذلت جو ہے ان کا مقدر بنے گی۔